رمضان ہمیں کیسے باشعور بناتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے جامع وصیت ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بتائی ہے، اہل کتاب کو، وہ یہ کہ اللہ کا تقوی ضرور حاصل کرو۔ یہ ہے اللہ کی وصیت، اور تقوی کے ثبوت کی آیت کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن تقوی اسلام کا نچوڑ ہے۔ یہ اسلام کا سب سے اہم نقطہ ہے، یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ صیام کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ سو چلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ کوئی اور کام ایسا نہیں جو ہمیں خشیت الہی کا شعور دے سکے جیسے روزہ دیتا ہے۔ دیکھیں کیسے نماز ہم پر اثر کرتی ہے۔ بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ نماز ہمارا روز مرہ کا ایک کام بن گئی ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے۔ نماز ایک روزمرہ کی رسم بن گئی ہے۔ ہم گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بس نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسی حالت میں بھی جب ہمارا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، ہمارا دل جڑا ہوتا ہے ہمارے کام کے ساتھ، نوکری کے ساتھ، دباؤ میں ہوتا ہے، کام اور بچوں کے ساتھ۔ بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن پر نماز اپنی حقیقت ظاہر نہیں کرتی جو اسے کرنی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی۔ آج کل زکوٰۃ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اپنا قلم نکالتے ہیں، چیک لکھتے ہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تکنیکی طور سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادا ہو گئی ہو، لیکن بہت کم زکوٰۃ ہم میں وہ شعور پیدا کرتی ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں زکوٰۃ کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ کسی غریب خاندان کے پاس جائیں گے، انہیں ڈھونڈیں گے، آپ ذاتی طور پر ان کے حوالے کریں گے، آپ اس کا اثر دیکھیں گے، یہ آپ پر اثر انداز ہوگی۔ آپ یتیموں کو دیکھیں گے، فقیروں کو، مسکینوں کو، آپ 10-15 گھروں میں جائیں گے، آپ شاید یہ اثر لے کر آئیں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن آج کل فلاحی ادارے ختم، اے سی کمرے، چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اپنا خوبصورت $500 کا قلم نکالا اور چیک بھر دیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تکنیکی طور پر تو آپ نے ادا کر دی، وہ خوشی و خضوع کہاں ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے؟ اب صیام کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ ہم حقیقی طور پر روحانیت محسوس کرتے ہیں، ہم نگرانی کرتے ہیں اپنی زبان کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنی آنکھوں کی۔ ہم شعوری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہاں حرام کام ہو رہا ہے، میں روزے سے ہوں۔ لوگ غیبت اور الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، میں اس محفل میں نہیں رک سکتا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ ہمارے شعور میں رہتا ہے۔ دوران سیام یہاں تک کہ جو حلال ہے، اگر کوئی ہم پر الزام لگا رہا ہو، ہم سے لڑ رہا ہو، ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اسے جواب دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے کوئی روزے دار ہے اور پھر کوئی آئے اور تم سے بدزبانی کرے اور کوشش کرے لڑنے کی، تمہیں خود کو یاد دلانا چاہیے کہ تم روزے سے ہو، اور اسے یاد دلانا چاہیے۔ سو آپ کو خود ان جائز باتوں کو قابو کرنا ہے۔ یہ حلال ہے کہ اس آدمی نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اس بلندی پر ہوتے ہیں تو ہم نے صاف صاف دیکھ لیا۔ حقیقت میں ہم نے دیکھا کہ روزے کے ذریعے تقوی حاصل کر لیا جاتا ہے۔